تو دو چیزوں کی ہمیشہ آپس میں جنگ رہی ہے، ایک کا نام ہے عقل اور ایک کا نام ہے عشق۔ عقل کے اپنے تقاضے ہیں، عشق کے اپنے قانون۔ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال نے عقل اور عشق کے متعلق 100 سے زیادہ اشعار فرماتے ہیں، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ یا فرماتے ہیں عقل عیار ہے 100 بھیس بدل لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ زاہد ہے نہ ملا نہ حکیم۔ کیونکہ عقل، اس سے مراد عقل حقیقی نہیں، مولوی کی عیاری، مولوی کی تیزی۔ جہاں عقل کا پرندہ تھک جاتا ہے وہاں سے عشق کی پرواز شروع ہوتی ہے۔ کئی چیزیں ایسی ہیں جو عقل میں جائز ہیں، عشق میں حرام ہے، اور کئی چیزیں ایسی ہیں جو عشق میں جائز ہیں اور عقل کی سمجھ میں نہیں آتی۔ میں نہایت توجہ چاہتے ہوئے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، عقل کی دنیا میں جان بچانا لائق تعریف ہے۔ اگر کوئی اپنی جان بچا لے تو عقل والے اس کی تعریف کرتے ہیں۔ عشق کی دنیا میں جان بچانا حرام ہے۔ اکثر بندوں کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہے کیونکہ ان کی پرواز معرفت بلند ہے۔ جو میرے جیسے 2-4 پیچھے رہ گئے میں انہیں بھی ساتھ لے کے جانا چاہتا ہوں۔ قبلہ مخدوم صاحب، ایک بندے نے اپنا قصہ سنایا، اسے کہا جی میں جا رہا تھا، سامنے ڈاکو آ گئے، میں نے چکر دیا، میں ان کی آنکھوں میں دھول جھول کر چکر دے کے نکل گیا۔ سارے کہیں گے واہ واہ واہ، تو بڑا عظیم آدمی ہے، بڑا سمجھدار آدمی ہے، ڈاکوؤں کو چکر دے کے جان بچا کے آ گیا۔ تو کیا اس کا تعلق ہے عقل کے ساتھ؟ لیکن ایک فوجی قصہ سنا رہا تھا کہ میں بارڈر پہ کھڑا تھا، ادھر سے انڈیا کی فوج آئی، میں نے جیپ اسٹارٹ کی اور میں بھاگ آیا۔ جان بچا کر وہ بھی بھاگا تھا، جان بچا کر یہ بھی بھاگا، لیکن جو پہلا بھاگا تھا اس کی لوگ تعریف کریں گے، دوسرے پہ لوگ لعنت بھیجیں گے، کیونکہ جو میدان جنگ سے بھاگ جائے، آپ جتنا مرضی رعایت کر لیں لعنتی ہوتا ہے۔ تو جو پاکستان کے بارڈر سے بھاگے وہ تو لعنتی ہے، اور جو محمد کو چھوڑ کے بھاگ جائے، سردار صاحب، عقل کی دنیا میں قیمتی ترین چیز کا نام ہے حکومت۔ اگر عقل تکڑی لگائے اور کسی چیز کی قیمتیں مقرر کرے تو جو سب سے قیمتی چیز ہے عقل والوں کے نزدیک اس کا نام ہے حکومت۔ اس کی خاطر بیٹے نے باپ کی آنکھیں نکالی، اس کی خاطر بھائی نے بھائی کو قتل کیا، اس کی خاطر لوگوں نے رسول کا جنازہ چھوڑا۔ جن کا تاریخ سے تعلق ہے، میں سنی شیعہ مسلمانوں سے خطاب کر رہا ہوں، لہذا بڑے ادب اور احترام کے ساتھ میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ عقل والوں کے نزدیک قیمتی ترین چیز ہے حکومت، اور عشق کی دنیا میں سب سے معمولی چیز ہے حکومت۔ عقل میں تولو تو حکومت کی قیمت ہی کوئی نہیں، عشق میں تولو تو پھر بھی کوئی قیمت نہیں۔
ایک مسکراہٹ کے بدلے بھی حکومت گئی ہے. کوئی دور کی تاریخ نہیں، میں برطانیہ کی تاریخ سے جو حضرات واقف ہیں، جب سلطنت برطانیہ میں سورج غروب بھی نہیں ہوتا تھا تو موجودہ ملکہ کے چچا نے ایک مسکراہٹ کے بدلے حکومت اپنے بھائی کے حوالے کر دی اور چھوڑ کے چلا گیا پورا محل. تشریح کا وقت نہیں، نہ یہ مقام ہے کہ اس واقعے کی تشریح کی جائے، مقصد ہے اشارہ کرنا. عقل کی دنیا میں بیٹے کی گردن پر چھری پھیرنا حرام ہے. ہم نماز میں بھی سلام پھیرتے ہیں، منہ نہیں پھیرتے. بات سمجھ آئے تو زبان سے بولنا. اگر بسم اللہ امام حسین آپ کو سلامت ہے. عقل کی دنیا میں بیٹے کی گردن پر چھری پھیرنا حرام ہے. اگر حضرت ابراہیم کسی مولوی سے پوچھنے جاتا تو کوئی مولوی ابراہیم کو اجازت نہ دیتا کہ تو چھری سے بیٹے کا خون نکال، کیونکہ چھری اور خون کا مسئلہ مولوی کی سمجھ میں آتا ہی نہیں، کیونکہ مولوی کی سمجھ میں نہیں آ سکتا کہ چھری کیا ہے، خون کیا. اور آج اگر کوئی اپنے آپ کو نبیوں جیسا سمجھ کر بیٹے کی گردن میں چھری رکھے تو دمبا نہیں آئے گا، پولیس آئے گی. اگر ابراہیم فتویٰ پوچھنے جاتا میں بیٹے کو ذبح کر دوں تو اس دور کے مولوی بھی اسی دور کے مولویوں کی طرح تھے. عقل میں یہ جائز نہیں. عقل کہتی ہے بیٹا بڑی قیمتی چیز ہے، اسے قربان نہیں کرنا چاہیے. عشق میں جائز تھا. ابراہیم منزل عشق میں اس لیے اس نے بیٹا لٹایا اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے. لیکن کچھ بے وقوف سمجھتے ہیں. دیکھیے عقل ہے، عقل کیا کہتی ہے؟ عقل کی دنیا میں بسم اللہ کوئی سوال کر نہیں میرا بچہ تشریف رکھ. اسلام نال ایو گھر برتئی ہے، بندے پیچھے آئیں تے اگو آ بیٹھن. ہوں میں بندے دسے سا جڑے یال ہی نہیں پیا تھے. لئی والا ساتھ ہے یال ہی کیوں نہیں آ یال ہی آ کر سامعین گرامی قدر، جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی عقل ہی نہیں کہتی کہ کچھ دو. عقل ہمیشہ لینے پہ راضی ہے. تو سنو سی بھائی ایک مولوی ڈوب گیا بیچارہ فلڈ ڈوبا کیوں؟ بندہ کو آدھر مولوی صاحب ہاتھ رنگ رہے ہاتھ نہ دیتا کہ بچہ منا بھی تو ہاتھ گھنو مولوی صاحب. ڈیمن کی گال آئی ہے تو ہاتھ دیتا نہیں. توجہ ہے یہ نہیں. عقل کہتی ہے کہ دو، عشق کہتا ہے کہ دو. ابھی میں اپنے مضمون کی بنیادوں میں کوشش کر رہا ہوں کہ یہ سوئے ہوئے لوگ ذرا جاگ جائیں تو میں فکر عرض کروں. سامعین گرامی قادر، عقل نماز ہے، بے وقوف پر نماز نہیں. عقل روزہ ہے، بے وقوف پر روزہ نہیں. عقل حج ہے، بے وقوف پر حج نہیں. اس بے وقوف کا کیا حج جو پھرتا رہے اور پتہ نہ چلے کہ گھر کس کا ہے. اس بے وقوف کا کیا حج جو شریعت
شریعت ساری کی ساری ہے عقل والوں کے لیے، لہذا یہ عقل مند جب نماز پڑھتے ہیں تو پھر ختم کرنے کے بعد دعا مانگتے ہیں، روزہ کھولنے سے پہلے دعا مانگتے ہیں، حج کرتے کرتے دعا مانگتے ہیں، گھر دے دے، زر دے دے، اولاد دے دے، رزق دے دے، دولت دے دے، زمینیں دے دے، جائیدادیں دے دے، ہیرے دے دے، جواہرات دے دے، بیٹے دے دے، گھر دے دے، یہ عقل ہے۔ اور عشق کیا ہوتا ہے؟ گھر بھی تیرا، زر بھی تیرا، اولاد بھی تیرا، میں بھی تیرا۔ اچھا یہ دینے والے خالی دو آئے، ایک ابراہیم ایک حسین، ایک ابراہیم ایک حسین، دونوں نے قربانی دی۔ ان میں افضل کون؟ خوابوں کے شہزادے کو ابراہیم کہتے ہیں، تعبیر کے شہنشاہ کو حسین ابن علی، خوابوں کے شہزادے کو ابراہیم کہتے ہیں، تعبیر کے شہنشاہ کو حسین ابن علی کہتے ہیں۔ ابراہیم کون ہے؟ جو اللہ سے کہتے ہیں پروردگار مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ آباد لم تؤمنو، تجھے ایمان نہیں ہے کہ یطمئن قلبی، ایمان ہے اطمینان چاہتا ہوں، ایمان ہے اطمینان چاہتا ہوں، ایمان ہے اطمینان چاہتا ہوں۔ وہ بندہ سر اٹھائے جسے حسین کی رعیت ہونے میں فخر ہے۔ ابراہیم کے پاس ایمان ہے، اطمینان چاہتا ہے، جو اطمینان ڈھونڈ رہا ہو ابراہیم ہوتا ہے، جو نفس مطمئنہ ہو حسین ابن علی۔ ابراہیم کون؟ روایت نہیں پڑھ رہا، آیت پڑھ رہا ہوں۔ اور دعوے داران علم کو دعوت دیتا ہوں، پہلے سوال پوچھتا ہوں پورے مجمع سے، ہر بندہ اپنی اپنی عقل کے مطابق جواب دے۔ منور بھائی پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ کیا ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھتے تھے؟ کتنا اوکھا سوال ہے، میں کہ مولوی نے نہیں پوچھا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کا نبی نماز پڑھتے تھے؟ نبی دا کچھ شرماتے کیوں؟ پڑھتے تھے۔ اب آئیے قرآن کی آیت سنیے۔ ابراہیم فرماتے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، خدایا مجھے نماز قائم کرنے والا بنا۔ پوری کائنات کے ہر مولوی کو چیلنج ہے، یا تو ابراہیم کی کوئی نماز چھوٹتی ہوئی دکھا، یا اس دعا کا مطلب سمجھا۔ نمازی ہو کہ اللہ سے کہہ رہا ہے صلاۃ قائم کرنے والا بنا۔ جب تک قرآن میں یہ آیت ہے مولوی کے باپ کو بھی ماننا پڑے گا، پڑھنے والی نماز اور ہے، قائم کرنے والی اور۔ تیری سمجھ میں پڑھنے والی آئی ہے، تیری سمجھ میں قائم کرنے والی نہیں آئی۔ غدیر کے منبر پر پڑھنے والی نہیں تھی، قائم کرنے والی نماز کر۔ خدایا مجھے صلاۃ قائم کرنے والا بنا۔ حسین کون؟ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر۔ حسین میں گواہی دیتا ہوں تو نے صلاۃ کو قائم کر کے دکھا دیا۔ جس کا مقابلہ خلیل نہ کر سکے۔ امام حسین کی قسم نہ کسی کا دل دکھانا چاہتا ہوں، نہ اپنا مذہب چھوڑنا چاہتا ہوں۔ عقیدہ بکاؤ مال نہیں، اور یہ ابا جی کی وراثت سے بھی نہیں ملتا، ماں کا شریف ہونا ضروری ہے۔ اسرائیل کے خفیہ نمائندے، موت کا وقت معین ہے، علی کی اولاد کے فضائل کیوں چھپاؤں؟
साजिशों के जरिए तुम्हारे अकीदे को चोरी करना चाहते हैं। औलाद से ज्यादा कीमती होता है अकीदा। लेकिन फिक्रा फिर कहना चाहता हूं, औलाद से ज्यादा कीमती होता है अकीदा। लेकिन उसके लिए जो अपनी औलाद को अपनी समझता हो, सरदार साहब जिसे यकीन होगा कि मेरी है, वो तो लोरियों में अली और वलीउल्लाह पढ़ाएगा। जिस बंदे को यकीन ही कोई नहीं, ये एक इंटरनेशनल साजिश के तहत पूरे मुल्क में शोर मचाते हैं कि इमाम हुसैन के नाम पर खून निकालना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन ये इतना कीमती खून जमीन पे गिर जाता है। अच्छा जी, फिर क्या करें? तो कहा जी इमाम हुसैन के नाम पे ब्लड बैंक में दे दो। बोतल के जरिए जितनी ब्लड बैंक में खून दे दो इमाम हुसैन के नाम पर। इमाम हुसैन ज्यादा खुश होंगे कि खून दिते मेरे नाते दिते चंगी जात लाइज। एक मौलवी ये तकरीर कर रहा था, मैं हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। मैंने कहा मौलवी साहब मुहर्रम बाद में आएगा, कुर्बानी पहले आ रही है, पहले बकरों वाले पैसे यतीमों को जमा कराओ। ये जो हज पे 1.5, 2, 2.5 लाख रुपए खर्च करता है, इसकी यही मस्जिद बनवा दे। ये जो डाकू उठता है वो या अली पे हमला करता है या अली की औलाद पर। शहीद मोहसिन नकवी को करोड़ों सलाम हो। सैयद कह गया था क्यों दुश्मनी है तुझको अली और हुसैन से, फुर्सत मिले तो पूछ कभी वालिदैन से। तेरी पूरे साल की साजिशें रंग बिरंगे रुमालों के जरिए अकीदा तो में हासी हाथ रुमाल ही हो जाए घिन कितने सराय किए जाते मंझी मंझी नहीं भैनी होनी है। जो तेरा हमला है वो मातम पर है, पहले हाजिर रुकवाओ। ये कमीज उतार के मातम करते हैं, हाजियों को बांध पकड़। एक मौलवी मुझे कह लगा क्या बेगैरती है, जलूसों में मर्द और औरत शियों के इकट्ठे फिरते हैं। मैंने कहा अगर मर्द और औरत का इकट्ठे इबादत करना बेगैरती है तो पहले ये बेगैरती हज से खत्म करवा। थक के चुप कराए कहीं को डोख लगे तो मैं कोई थाई नरसे सी। तो किसी को किसी किस्म के कोई शक का जरा सा भी कोई मसला हो, मैं अपने लफ्ज का जिम्मेदार हूं। मैं शकीफे की तरह कमरे में बैठ के बात नहीं कर रहा, गदीर की तरह मैदान में गुफ्तगू कर रहा। अब आज जब गर्मी ज्यादा लगती है ना जी, बंदा थक जाता है। शुरू में एहराम होता है जी, बिल्कुल ले आ बिल्कुल ये शुरू चल। उस वक्त बड़ा तसली है, जो टुरते रहे ते जेड़े वेले आई 3 शैतानों को फट्टे मारन दी वारी। बोले ढेर बंदे ही होना, जे को होश हो थोड़ी ओ वाली ही होंदे। ई कोई कुंज के रखे ना मत घोगा आवने राशे
کئی بندے کی بلا مخدوم صاحب فٹے میرے نے کھڑے ہونے تے کئی آندے ٹھیڈے چاندے ڈھیر جوش بالخصوص میں ایک پٹھان کو ڈیٹھا ان کھیڑی لہا کی دے یہ شیطانہ کو کڑا بھجے ہی صحیح دے آخر نہیں چھوڑے گا اللہ تعالیٰ کی دشمن ہے اتنی میں چھوڑا ایک پٹھان بہن لڑے کھڑا ہوا گیا سفٹے مرے نے کھڑے ہیں پاکستان کا ایٹم بم کب کام آئے گا اگر بم ہے تو لے آؤ تین شیطان بس گفتگو میری تمام ہو گئی سامعین گرامی قدر تین شیطان بڑا چھوٹا وچکار لا ٹھیک ہے بھائی آ جائے میں فکر ابراہیم میں اور حسین کی قربانی میں فرق کیا ہے قرآن کہتا ہے فاتمہن جب وہ 100% کامیاب ہو گیا آیت کے مقابلے پر کائنات کی کوئی تقریر بے اثر قرآن نے کہا فاتمہن جب وہ 100% کامیاب ہو گیا 33 نمبر نہیں لیا اسے 100 میں سے 100 نمبر لیا لیکن امتحان پرائمری لیول کا تھا امتحان بچپنے والا تھا کیونکہ شریعت کے بچپن کا نام ہے ابراہیم شریعت کی جوانی کا نام ہے حسین میں دلیل پیش کرنا چاہتا ہوں مخدوم شاہ قبلہ چھوٹا بچہ کپڑے پہن کے آتا ہے چھوٹا بچہ شاید اس کا ہمارے ساتھ ملتا تو نہیں چھوٹا بچہ ہے تو کیا دیں واہ بھائی واہ بڑے سونے کپڑے بچہ بھی خوش تھی نیکو دے چا میں دے چا مجھے دے دے آپ کو تو پورے نہیں آتے پھر مانگے کیوں مانگے کیوں مانگے کیوں آپ بچے کو چیک کر رہے ہیں کہ سخی ہے کہ بخیل سخی ہے کہ بخیل چلو جنہوں کو یہ مثال سمجھ نہیں آئی تیرے واسطے میرا عزیز مت تو بول پڑے تبدیل کرنا بچہ ٹافی کھا رہا تھا اچھا کہ مکت دے اب بچہ دو کام کرے یا یہیں کرے ٹھیک ہے یاد سیکھ اگر منگن والا شریف ہے سردار اختر صاحب وہ ہاتھ پر پکڑ کے ولدہ ٹافی ہوں دے منہ چھپے کیونکہ بچے کا امتحان ہو رہا ہے ابراہیم کے سارے امتحان بالکل ایسے تھے پہلے اللہ مانگتا تھا یہ دینے پہ تیار ہو جاتا تھا اللہ فرماتا تھا رکھ ابراہیم رکھ پہلے امتحان ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا میدان میں کھڑے ہو کر بکریاں چرا رہے تھے ایک خوبصورت نوجوان آیا اسے کہا سبوحن قدوسن رب الملائکۃ والروح ذکر اتنا اچھا لگا واہ واہ کرتا ابراہیم دوڑا واہ واہ کتنا اچھا ذکر کرتا ہے تو میرے اللہ کا ایک دفعہ پھر کہہ دے آدھی بکریاں تیری اور پھر کہا سبوحن قدوسن رب الملائکۃ والروح ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا پیاری آواز ہے تیری ایک دفعہ پھر کہہ دے باقی آدھی بکریاں بھی تیری اس سے پھر کہا سبوحن قدوسن رب الملائکۃ والروح ابراہیم کے پاس بکریاں ختم ہو گئی سر سے امامہ اتارا ابا اتاری عصا اٹھایا انگوٹھی اتاری
नालैन उतारे, फरमाते एक मरतबा फिर कह दे सारा सामान उठा के ले जाओ। उसकी आवाज़ शुबूहन कुद्दूसन रब्बुल मलाइकति वर्रूह। 2 टके का नालायक मुकस्सिर जिसे इमाम हुसैन पर 1 रुपया खर्च करने की तौफीक नहीं, वो इतने इतने बड़े जलसे होते देखकर अलहदा बैठकों में बैठ के भौंकता है जी इतना खर्च कर देते हैं, जाकरों को इतने पैसे दे देते हैं जी, इतनी देगे चढ़ा देते हैं। आ मैं तुझे जिक्र की नियाज दिखाऊं, इससे बड़ी नियाज कभी कायनात में किसी ने दी हो तो कायनात में साबित कर। इब्राहिम ने सारी बकरियां दे दी, अमामा दे दिया, अंगूठी दे दी, सब कुछ देने के बाद खलील के पास रहा कुछ नहीं, लेकिन दिल कर रहा था कि बाल पर मुस्कुरा के कहते तुझे बकरियों की खिदमत के लिए नौकर की भी तो जरूरत होगी। एक मर्तबा फिर पढ़। कायनात के मुकस्सिरों से पूछ कोई एक बानी दिखा जो नियाज बन के खुद साथ चल पड़े, जिसे जिसका जिक्र अच्छा लगे उसमें खर्च करता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सामने जवान ने पढ़ा, पढ़ने के बाद चलने लगा। इब्राहिम ने फरमाया चल मैं तेरा नौकर, तू मेरा आका। उसने कहा अमामा भी तेरा, अंगूठी भी रख, असार भी रख, नालैन भी रख, बकरियां भी रख, तू पास हो गया है, मैं जिब्राइल हूं। बशरी हालत में जिब्रील का नूर तो इब्राहिम जैसा नबी नहीं पहचान सका, अंधे मुल्ला से अली का नूर कैसे पहचाना था? अभी लगता था कि बकरियां गई, लेकिन बकरियां भी आ गई, खलील भी पास हो गया। दूसरा इम्तिहान जान को तवज्जो, बिलखसूस मेरे अहले सुन्नत भाई तवज्जो करें। इब्राहिम के गले में रस्सी, हाथों में रस्सी, फिर भी खलील खलील। हुज्जत के गले में रस्सी आ जाने से उसकी नबूवत को फर्क नहीं पड़ता, अलबत्ता रस्सी डालने वाला नमरूद और लानती हो जाता है। अभी लगता था खलील गया आग में, इम्तिहान के लिए जिब्राइल आ गया। मदद चाहिए, कोई हाजत है? इब्राहिम ने इतने मुश्किल वक्त में फौरन फैसला किया, अल्लाह ने तुझे तो मुश्किल कुशा नहीं बनाया, जिब्राइल तुझसे मदद कैसे मांगू? अल्लाह ने कहा पास आप गुलजार बन गई। लीजिए तीसरा और आखिरी इम्तिहान, बेटे को लेके घर से चल पड़ा इमामत की खातिर। इजाजत दो तो मैं अल्लाह माज़र संजैदी का फिक्र पढ़ना चाहता हूँ। फरमान नबी पहले था, रसूल पहले था, इमाम उस वक्त बना जब बेटा लिटाया। जैदी साहब फरमाते थे इमामत बेटे देने से मिलती है, बेटियां देने से नहीं मिलती। लीजिए मैं नतीजा दे रहा हूं जिसे बात मेरी समझ आए, मेरे साथ साथ बोले। इधर जनाब इब्राहिम बेटे को लेके चला कुर्बानी की खातिर, और उधर से शैतान चला, क्योंकि कुर्बानी मिजाज इब्लीस को सूट नहीं करती। एक दफा फिर कहता हूं, अगर मैं बहुत ज्यादा ना पड़ गया और तो ये फिक्र मैं 10 दफा कहता हूं, इब्लीस को कुर्बानी अच्छी नहीं लगती। छुरी इब्राहिम की थी, खून इस्माइल का था, तकलीफ शैतान को थी। अंदर बैर झाती को मैं फिक्र आखा। अब शैतान की निशानी याद रखना, छुरी किसी की होगी, खून किसी का निकलेगा, तकलीफ शैतान को। 3 जगह पे शैतान भेष तब्दील करके, अब ये भी मजबूरी है, शैतान है शैतान, ये कमीना पैंट बुशर्ट पहन के तो आता नहीं। इसकी किट बड़ी मशहूर है, इसकी किट जमाने में बड़ी मशहूर है। जब भी आए कम वक्त शैतान मौलवी बन। पहले पहले इब्राहिम पे हमला, मैं भी रोज ख्वाब देखता हूं। जो देखता हूं वो मैं तो नहीं करने
لگ جاتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے کنکریاں اٹھائیں. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی. بھجے ہی صحیح تے پوچھے ہی صحیح کیوں سنانے. خلیل علی آنکھ چاہیے شیطان کو سنانا کیتے. ایک کمینہ اندروں بیا ہونے باہوں. اس لیے ابلیس کہتے ہیں. ابلیس کا مطلب ہے جو اندر سے اور ہو لباس اور ہو. ابلیس ہے. جالبسو تلبیس ہے ابلیس. تلبیس جو ہوتی ہے اس کی لباس تبدیل کر کے آنے والا ابلیس ہوتا ہے. اندر سے اور باہر سے اور ابلیس. کیسے پہچانا؟ ابراہیم نے فرمایا جو اپنے آپ کو نبی سے برابر سمجھے شیطان ہوتا ہے. ابھی یا کبھی باش دوڑا اور اسماعیل کے پاس آ گیا. اسماعیل جوانی بڑی قیمتی چیز ہے. بچ تیرا باپ بوڑھا ہو گیا ہے اب اس کا دماغ کام نہیں کرتا. اسماعیل نے فکر سنے کنکریاں اٹھائیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. دوڑے بھی صحیح پوچھے بھی صحیح. آپ نے مجھے کیسے پہچانا؟ فرمایا جو نبی کے دماغ پہ حملہ کرے شیطان ہوتا ہے. تیسرا فائنل اٹیک, لاسٹ اینڈ فائنل. اس میں اس سے پورا یقین تھا کہ میں اس پیچ پہ تو کبھی ہارا ہی نہیں. اپنے ایکسپیرینس کی بنیاد پر سابقہ تجربات کی بنیاد پر پورا یقین تھا اسے کہ اب تو میں جیت جاؤں گا کیونکہ نوح اور لوط کی بیوی کو گمراہ کر چکا تھا. توجہ آخر سے مارا کرنا رہا میرا بچہ. نوح اور لوط کی بیویوں سے اپنا سابقہ ریکارڈ بنا چکا تھا. اس کا نبی کی بیوی کو گمراہ کرنا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. کوئی اس بے غیرت شیطان کو سمجھائے ہاجرہ اگر صرف نبی کی بیوی ہوتی تو اس کے چکر میں آ جاتی. وہ ایک معصوم کی ماں بھی بن چکی ہے اور عصمت کے گھروں میں جو معصوم کی ماں بن جائے وہ شیطان کے چکر میں کبھی نہیں آتی. دروازے پہ دستک. آخری 2-4 منٹ. اندر سے بیوی نے پوچھا کون؟ کیا نام بتائے؟ چپ. کون؟ ہمدرد. ہمدرد ہے انما نحن مصلحون. کیسے آئے ہو؟ بیوی تیرا بچہ کہاں ہے؟ کباب کے ساتھ گیا ہے. کدھر؟ دعوت پر. دعوت پہ چھری ساتھ ہوتی ہے ذبح کر دے گا. بیوی نے کہا مالک اور ہے یا نہیں آپ سمجھدار حضرات سمجھدار حضرات. مالک ہے زندہ باد زندہ باد مرحبا زندہ باد باشعور قوم زندہ باد کا مالک ہے. کیا بچے روز روز نہیں آتے؟ بیٹا بچا. بیوی نے کہا کیسے؟ شیطان کہتے باہر نکل. بیوی نے پتھر اڑا نکل. لا حول ولا قوت الا باللہ. دوڑتا بھی تھا پوچھتا بھی تھا تو نے مجھے کیسے پہچانا؟ کہ کم وقت جو نبی کی بیوی کو گھر سے باہر نکالے شیطان ہوتا ہے. شکر ہے میرا اللہ شکر. تو شبیہ کے منکروں کے گھروں سے دمبوں کی شبیہ نکلوا رہا. وزیر شبیہ پر اعتراض ہے وہ رنگ مل مل کے بکرے دمبے گلیوں میں لے کے پھر رہے. ایک سوال کرنا چاہوں. ایک سوال یہ فضائل کا آخری جملہ. اس دمبے کی عزت کیوں ہے؟ اس کا کمال بتا کہ تو نے اس کی عزت کیوں کی؟ ذبح ہوا ہے نا. یہ کوئی کمال ہے؟ روز جانور ذبح ہوتے ہیں. ساروں کی عزت تو اللہ نہیں کرواتا. اس کی کیوں کروائی؟ اس نے فطرت بدل دی.
چپ کر کے ذبح ہو گیا، رویا نہیں۔ خدا کی قسم دنیا میں جا کے دیکھ لو، جو جانور گردن پہ چھری پھرے تو روتا ہے۔ دلیل دوں کیوں نہیں رویا؟ دلیل پیش کرتا ہوں۔ ابراہیم ایسے تھا، آنکھوں پہ پٹی تھی، ابراہیم نے چھری پھیری ہے اسماعیل سمجھ کر، رگیں کٹی ہے دمبے کی، ابراہیم نے سمجھا اسماعیل ہے، گرم گرم خون نکلا دمبے کا، ابراہیم نے سمجھا اسماعیل ہے۔ اگر یہ نیچے سے رو پڑتا تو ابراہیم پٹی کھول دیتا۔ میں نے تمبے سے پوچھا تو رویا کیوں نہیں؟ اس نے کہا میں جانور ہوں، بے غیرت نہیں ہوں، مجھے پتا تھا جب نبی کی جان بچانی ہو تو رو کر مخبری نہیں کیا کرتا۔